ایک اومیگا کو بند گھر میں بند رکھا گیا ہے اور وہ نا کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہے. اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن کو بولتے ہیں نا، ہم جس سے زیادہ ڈرتے ہیں ہمیں وہی چیز زیادہ فیل ہوتی ہے، ہمیں وہی چیز زیادہ کر پاتے ہیں. اس اومیگا کو اس بند کمرے میں ہی سب سے زیادہ رہنا پڑتا ہے. اس کی دل کی دھڑکن بہت ہی زیادہ سلو ہو گئی ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ اسے ابھی ڈر لگ رہا ہے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی اسٹیپ آنٹی نے اسے بند رکھا ہے، کیونکہ اس کے موم ڈیڈ نہیں ہے. موم ڈیڈ ہو کر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اسٹیپ آنٹی کے یہاں پہ اسے رکھا گیا ہے. اس کے موم ڈیڈ اسے نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک اومیگا تھا. شاید اومیگا تھا یا پھر کیا تھا، اسے بھی نہیں پتہ. ریزن ابھی تک اسے بھی نہیں پتہ کہ اس کی موم ڈیڈ اسے اس کی آنٹی کے گھر میں کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک اومیگا بہن ہے، ایک الفا بردر ہے. وہ لوگ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، وہ اس سے بڑے ہیں. شاید اس اومیگا کو وہ لوگ نہیں چاہتے تھے، غلطی سے وہ پیدا ہو گیا، تو اسی لیے وہ اومیگا نا اپنی قسمت میں کوس رہا ہے. شاید اگر وہ مر جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کبھی وہ برتھ نہ لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. تو اسی لیے نا وہ سوچتے اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہے تو اچانک سے اس کمرے کا دروازہ کوئی توڑ کے اندر آتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے، وی انگ. ایسا بھاگ کے ایک الفا اس کی کمرے قریب آتا ہے. وہ اس الفا کو پہچانتا ہے، لیکن وہ ابھی یہ ساری چیزیں سوچنے کی حالت میں ہی نہیں ہے. اسے یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ ہی بے فالتو کی لگ رہی ہے. ابھی صرف اسے سونا ہے، پھر کبھی نہیں اٹھنا ہے. اسے نہ کبھی سونا تھا نہ کبھی بھی اٹھنا ہے. اسے مطلب ہر پورے سمے کے لیے بھی سو جانا ہے. تو نا وہ الفا آتا ہے، اسے اپنی گود میں لیتا ہے. لینے کے بعد اسے لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے. اور اس کی آنٹی وہ نا ایک دم ڈر گئی تھی. انہیں نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی یہاں پہ آ جائے گا اور اس اومیگا کو، ہماری ونگ کو بچا لے گا. وہ کیا جواب دیں گی ونگ کے ماتا پتا کو کہ وہ اس کا دھیان نہیں رکھ پائے. جیسے جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جھوٹ بول دیں گی. ابھی ان کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. شاید ابھی وہ پیسے نہ ملے انہیں، کوئی بات نہیں، یہ بلا تو ان کے سر سے ٹلی. تو نا وہاں پہ وہ الفا لے کے جا رہا تھا اور وینگ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولتا ہے اور بولتے ہیں، میں نا مر رہا ہوں، آپ کی سوری بولتا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اس کے لیے آئی ایم سوری. ایسے بول کے نا وینگ بہت گہری گہری سانسیں لے رہا تھا. گہری گہری سانسیں لینے کے بعد نا وہ بالکل بھی مطلب وہ سن پڑ رہا تھا. تو نا وہاں پہ وہ الفا بھاگ کے اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے. لے جانے کے بعد نا وہ الفا بول رہا تھا، کوئی ہے یہاں پہ، مجھے میرے اومیگا کے لیے ڈاکٹر چاہیے، جلد سے جلد ڈاکٹر آؤ. لیکن مطلب رات کے 2 بج گئے تھے، سارے ڈاکٹرز شاید سو رہے تھے. تو اچانک سے کسی کی چلانے کی آواز سے سارے ڈاکٹرز باہر آ گئے اور جس انسان کو دیکھا اس کے تو پیروں سے زمین کھسک گئی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ان لوگوں کو کہ وہ کیا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ یہ ہو گیا تھا. ان کو یہ ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا کہ کوئی ان کے پاس آ جائے گا. تو نا وہاں پہ نا وہ اومیگا کو لے کے ڈاکٹر اندر جاتا ہے. پھر ڈاکٹر نا ایک دم مطلب ان کو نا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک بچے کے ساتھ اتنا زیادہ کچھ کیسے ہو سکتا ہے. ابھی 16-17 سال کا ہی تو بچہ ہے. اسے
مطلب بند جگہ کے بند رکھ کے اس کے دل کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، تو کیا زندہ سروائیو کر پائے گا؟ ڈاکٹر ابھی یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو نا وہ لوگ باہر آتے، باہر آنے کے بعد نا بولتے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ یہ سروائیو کر پائیں گے، ان کا دل سروائیو کر پائے گا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ہی کیا بولتے ہیں ان کو ہرٹ ہو گیا ہے۔ وہ لائف میں کبھی بھی ایک نارمل انسان کی طرح لائف نہیں بتا پائیں گے، یا پھر انہیں بہت پیمپر کرنا پڑے گا، یا پھر یہ مر جائیں گے۔ تو نا وہاں پہ نا وہ الفا بولتا ہے ڈونٹ یو سے دیٹ، میرا اومیگا کبھی نہیں مرے گا، میں میرے اومیگا سے بہت 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 زیادہ پیار کرتا ہوں، اور میرا اومیگا میرے پاس رہے گا، میرے ساتھ رہے گا، نہ میں اسے اپنے سے دور کروں گا، نہ کسی کو اسے ہرٹ کرنے دوں گا، وہ میرے پاس رہے گا اور میرے ساتھ رہے گا، کوئی بھی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا، نہ میں کبھی کسی کو چھیننے دوں گا کہ کس کی اتنی اوقات ہے جو میرے اومیگا کو ہرٹ کر پائے۔ ایسا بول کے وہ الفا کسی کا کالر پکڑ لیتا ہے۔ تو نا وہاں پہ نا سب لوگ بہت ہی زیادہ سوچ رہے تھے، وہاں پہ نا اس الفا کی فیملی بھی آ جاتی ہے اور بولتے ہیں لہذا چھوڑو اسے اتنا زیادہ پش مت کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر ہے، بھگوان نہیں جو وہ ٹھیک کر پائے۔ تو نا بولتے ہیں ماں میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا ہے، کیا کر رہے ہو، مجھے میرا اومیگا اب صحیح سلامت چاہیے۔ تو بولتے شانت ہو جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا، وہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ہو نا اس کے ساتھ۔ تو بولتے ہاں میں ہوں اس کے ساتھ ماں۔ تو نا لینزن نا مطلب وین کے کمرے میں جاتا ہے، اس کو مطلب ڈرپس چڑھے ہوئے تھے، اس کو ماسک مطلب آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، وہاں پہ بہت بری حالت تھی۔ تو ڈاکٹر نے جو بولا تھا وہ سچ تھا، وین کی حالت تو سچ میں بہت خراب تھی۔ تو نا وہاں پہ مطلب دوسری طرف سے اس آنٹی کے گھر میں اس اومیگا کی فیملی آئی تھی، شاید اسے دیکھنے کے لیے۔ تو نا وہ آنٹی بولتے وہ کسی الفا کے ساتھ بھاگ گیا ہے۔ تو نا وہاں پہ اس کا پتا بہت غصے میں آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ لڑکا ہماری عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، ڈھونڈو اسے، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ میں اس کی شادی کسی کے ساتھ طے کر چکا ہوں، اگر وہ اسے نہیں ملا تو مجھے بہت بڑا بزنس ڈیل نہیں ملے گا، مجھے بہت ساری مطلب کیا بولتے ہیں awkward سچویشن سے گزرنا پڑے گا، مجھے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے، مجھے وہ اومیگا کسی بھی حالت میں چاہیے واپس۔ ایسا بول کے اس آنٹی کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے ڈھونڈو اسے، کس الفا کے ساتھ گیا ہے وہ، اسے وہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو نا وہ بولتے میں نہیں کر سکتا۔ تو نا وہاں پہ جینگ چین بولتا ہے پاپا شانت ہو جائیے، میں دیکھتا ہوں وہ کہاں پہ ہے، میں اپنے آدمی کو لگا دیتا ہوں، چنتا مت کیجیے آپ۔ ایسا بول کے نا وینگ نا بہت مطلب جینگس بہت زیادہ غصہ تھے وینگ سے۔ تو نا جینگ چین کے آدمی جو وینگ کو ڈھونڈتے ہیں، تو جینگ چین کو پتہ چلتا ہے وینگ ہاسپٹل میں ہے۔ 3 دن لگے تھے وینگ کو ڈھونڈنے کے لیے اور ان کو ملا تھا وینگ ہاسپٹل میں۔ وینگ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، وہ ابھی تک ٹیمپرری شاید کوما میں چلا گیا ہے۔ تو جینگس مطلب جاتے ہیں ہاسپٹل میں جا کے جب پوچھتے ہیں تو نرس بتاتی ہے کہ وہ ٹیمپرری کوما میں ہے اور ان کی فیملی کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی مل نہیں سکتا۔ تو وہاں پہ جینگ فیملی بولتا ہے ہم فادر۔ تو نا وہ تھوڑا سا وہ مطلب کنفیوزلی دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں واٹ آپ اس کے فادر ہو؟ تو بولتے ہیں یس آئی ایم ہر فادر۔ تو بولتا ہے تو پھر مطلب وہ کون تھے جن کا نام ریسرچر ہے؟ تو نا وہاں پہ نا جینگ فیملی بولتے ہیں مجھے اس سے ملنا ہے، بات کرنی ہے اس سے۔ تو نا وہاں پہ وہ نرس بولتی ہے آپ نہیں مل سکتے،
تو بولتے ہیں کیوں نہیں مل سکتا، کیونکہ آپ کو ان کی فیملی سے پرمیشن لینی پڑے گی ان سے ملنے کے لیے. آپ ایسے ہی ڈائریکٹ جا کے کسی پیشنٹ سے جا کے نہیں مل سکتے. فیملی کی پرمیشن کے علاوہ ہم الاؤ نہیں کرتے. اور وہ ایک لگژری سے کیبن میں ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ کیا بولتے ہیں، نام کیا ہے اس کا نام، وہ میں بھول گئی یار. ہاں، اسپیشل ہے وہ لوگ. اس اس کیا بولتے ہیں، اس ہاسپٹل کو اون کرتے ہیں وہ لوگ، تو اسی لیے ہم ان کے پرمیشن کے بغیر نہیں دے سکتے. تو وہ دیکھیے لینس کا ہے نا، تو لینس کی پرمیشن چاہیے مجھے میرے خود کے بیٹے سے ملنے کے لیے. تو نا وہاں پہ نا لینسن آ جاتا ہے اور بولتے ہیں یس یو ہیو ٹو نیڈ اے پرمیشن ٹو ٹاک ٹو مائی اومیگا. تو بولتے ہیں واٹ آر یو فکنگ نوٹ، شی از مائی بردر اینڈ میرے پاپا اس سے ملنا چاہتے ہیں. تو بولتے ہیں ہاں یو فکنگ یور بردر، واو ریئلی، مجھے نہیں پتا تھا، سوری. دونوں وہاں پہ نا جینگ چن نا سیکھیزم میں بولتا ہے کیا تم اسے ملنے نہیں دو گے، ہمیں اس کے لے کے جانا ہے، اس کی شادی ہم نے طے کر دی ہے لان وانگ جی، اس کے اندر مت پڑو. تو نا لینسن بولتا ہے میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ میرا اومیگا ہے. تو بولتے تمہارا کوئی حق نہیں ہے. تو بولتے آف کورس آئی ہیو بیکاز وی آر میرڈ، اور پورا حق ہی ابھی میرا اس کے اوپر ہے. میری شادی ہو چکی ہے اس کے ساتھ، میرا اومیگا ہے وہ، میرے اومیگا کو کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا. نو ون کین سنیچ مائی اومیگا فار می. تو پلیز یہ ساری چیزیں بے فالتو اور بے وقوف والی ہے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا. I really don't like it. تو stay away from my omega. ایسا بول کے نا لینسن جا رہا تھا. تو نا وہاں پہ نا جینگ میڈم یان کے بولتی کیا اشن سے میں مل سکتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، ایک بار دیکھوں گی اور میں مل کے چلی جاؤں گی، اس پہ کوئی بھی ڈسٹربنس میں نہیں کروں گی، I promise. تو نا لینسن یالنی کو دیکھتا ہے اور بولتے فالو می. تو نا وہاں پہ گارڈس نے جیانگ چین، میڈم یو اور جینگ فیمیا کو روک دیا تھا. تو نا جینگ چین نا بولتا ہے انہیں لے کے جا رہے ہو، ہمیں بھی لے کے جاؤ. تو نا لینسن نا کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور بولتا ہے یہ ہاسپٹل ہے، بیہیو یور سیلف. ایسا بول کے لینسن یانلی کو لے کے جاتا ہے اور جا کے دکھاتا ہے کہ ونگ کس حالت میں. تو یانلی کو بولتا ہے وہ ٹیمپرری کوما میں ہے اور وہ پتہ نہیں کب ہوش میں آئے گا. تو نا بولتے یہ سب ہوا کیوں. تو نا وہاں پہ بولتا ہے کہ یہ آپ کے آنٹی کو پوچھیے گا کہ کیوں ہوا. بچپن سے اسے ایک بند جگہ پہ بند رکھا گیا ہے اور اسے ٹارچر کیا گیا ہے. تو نا وہ سارے بروجز ساری چیزیں لینسن دکھاتا ہے اور بولتے ہیں یہ بچپن سے ہی اس کے شریر پہ ہے، بچپن سے اسے مارا پیٹا جا رہا ہے. تو نا یانلی نا ایک دم اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں اور بولتے واٹ. تو بولتے ہاں اس کا دل بہت ڈیمیج ہو گیا ہے، شاید وہ سروائیو نہیں کر پائے گا، میرا اومیگا شاید سروائیو نہیں کر پائے گا. ایسا بول کے نا ایک دم چپ ہو جاتا ہے لینسن نا مطلب فیل ہی کر پا رہا تھا کہ اس کا اومیگا بھی کتنا زیادہ ہی پین میں تھا. اس کے اومیگا کو ہر کوئی صرف ٹارچر کر رہا تھا، ہر اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہا تھا. وہ بہت ہی زیادہ ٹوٹ گیا تھا اپنے اومیگا کے لیے. وہ اپنے اومیگا سے بہت پیار کرتا ہے، اسی لیے تو وہ اپنے اومیگا کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. وہ ابھی کتنا جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ اس کی اومیگا کی شادی ہو گئی ہے. تو یانلی نا غصے سے وہاں سے باہر آتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ میرے بھائی کو آپ کی بہن بہت اچھا رکھے گی. تو نا وہاں پہ میڈم یو نا یانلی کو دیکھتی ہے اور بولتے وہ تمہاری آنٹی ہے. تو بولتی ہے ہاں آنٹی ہے. تو نا وہ فائل کھینچ کے وہاں پہ پھینک دیتی ہے اور بولتی ہے پڑھیے. تو نا وہاں پہ جینگ فیمیا نا وہ فائل پڑھتے ہیں
اور وہ فائل پڑھ کے ان کا تو دماغ ہی مطلب ہل گیا تھا۔ تو بولتے نند یہ پاسبل نہیں ہے، ہم نے اس کا دھیان، تو بولتے ہیں ہم لوگ دھیان نہیں رکھ سکتے تھے کیا پاپا؟ جیسے آپ ہمارا، میرا، جیانگ چین کا رکھ رہے تھے، آپ ونگ کا بھی رکھ سکتے تھے، آپ ونگ کے لیے ایک نینی بھی رکھ سکتے تھے پاپا۔ آپ نے ایسے کرول انسان کے ساتھ اشن کو بھیج دیا۔ ابھی اشن کو پتہ ہے اب اشن کیسا ہے؟ وہ زندہ نہیں ہے، وہ مطلب ادمرا ہو چکا ہے، وہ صرف سانسیں لے رہا ہے اور کبھی بھی اس کی سانسیں رک سکتی ہے۔ تو نا وہاں پہ نا میڈم یوں نا ایک دم چپ ہو گئی تھی کہ ان کے چھوٹا بیٹا بھی مرنے والا ہے۔ تو نا ان کے دل میں دھک کر کے اٹھا کہ وہ کیسی بھی ماں ہو لیکن ماں تو ہے نا، وہ اپنے بچے کی موت نہیں چاہیں گی۔ تو نا وہاں پہ نا میڈم یوں نہ بولتی میرے بیٹے تو وہ نا چاہنا چاہتی تھی، لیکن وہاں پہ باڈی گارڈ نے تو نا میڈم یوں چلا رہی تھی، بول رہی تھی کہ میں میرے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا وہاں پہ لیٹا ہوا ہے اور تم لوگ مجھے میرے بیٹے سے ملنے سے روک نہیں سکتے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ مجھے جانے دو، مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے۔ تو وہاں پہ میڈم لینا آتی ہے اور بولتی ہے وہ تمہیں یاد آ کیا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے؟ یہ تو بھائی غلط بات ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ، تو اسٹے اوے فار ہر۔ تو نہ بولتے ہی از مائی سن، تم اس سے دور رہو، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اس سے بات کر سکو۔ تو نہ وہاں پہ نا میڈم لانی یہ بولتی ہے اور بولتی ہے وہ میرا سن لو ہے اور آئندہ سے یہاں آ کے کوئی تماشا خراب مت کرنا، ورنہ تم لوگوں کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ٹرائنگ ٹو سے۔ تو بولتے نو آئی ایم ناٹ انڈرسٹوڈ اینی تھنگ، مجھے میرا سن کو دیکھنا ہے۔ تو بولتے نہیں دیکھ سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے باہر کے لوگوں کو۔ تو نہ وہاں پہ میڈم یوں بولتی ہے میں باہر کے لوگ نہیں ہوں، میں اس کی موم ہوں۔ تو بولتے شٹ اپ، آئی ڈونٹ تھنک سو یو آر ہر مدر، یو آر اے اسٹرینجر فار ہر۔ کیا اس نے کبھی بھی تمہیں مدر بلایا ہے؟ تو نہ میڈم یوں نے ایک دم چپ ہو گئی تھی، کیونکہ کبھی بھی میڈم یوں نے ونگ سے بات ہی نہیں کی ہے، بچپن سے ہی وہ اس کے آنٹی کے ساتھ ہی رہا ہے، اس نے کبھی بھی مطلب یہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ فون پہ بھی کبھی بات نہیں ہوئی ہے، وہ صرف ایک دو بار شاید دیکھا ہوگا۔ تو نا وہاں پہ نا جینگ فیمیا بولتے ہیں لوگ مجھے پتہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا، ہمیں صرف اس سے ملنا ہے ایک بار۔ تو نا وہاں پہ ماسٹر لینا آتے ہیں، بولتے ہیں تم اس سے بات نہیں کر پاؤ گے، وہ ٹیمپرری کوما میں چلا جا چکا ہے اور اس کوما سے وہ باہر نکلے گا بھی یا نہیں، دیٹ از نوٹ، یہ ڈاکٹر نے بولا ہی نہیں۔ تو نا وہاں پہ نا میڈم لین بولتے ہیں اوکے۔ تو نا وہاں پہ میڈم یوں کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ونگ کے روم کے دوسرے روم میں جو کانچ سے دکھ سکتا ہے ونگ کو، ویسے روم میں لے کے جا کے بولتی ہے دیکھو۔ تو ونگ کے ہاتھ میں ڈرپ بندھی ہوئی تھی، آکسیجن ماسک، بہت سارے مشینز اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں میڈم یوں دیکھ رہی تھی۔ انہیں پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ دکھ ہو رہا تھا نا، وہ نا سانس نہیں لے پا رہی تھی، انہیں اتنا زیادہ تکلیف ہو رہا تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، ان کی غلطی کیا ہے۔ یہی ہے کہ انہوں نے مطلب اپنی بہن کے اوپر ٹرسٹ کیا۔ تو نا وہاں پہ نا میڈم یو کو دکھاتا ہے، پتہ ہے اس کے شریر میں کتنی ساری داغیں ہیں، کتنے سارے چوٹ ہیں، ہاں بچپن سے اسے مارا کتنا گیا ہے، اسے کھانا نہیں ملتا ہے، پتہ ہے وہ کھانا بھی کتنا کھاتا ہے، پتہ ہے 1 یا 2 بائٹ۔ جب میں نے اس کو بولا کہ کھانا کھاؤ بچہ،
تو نا وہ بولتا ہے کہ ایک یا دو بائٹ لے کے بولتا ہے آئی ایم فل۔ اسے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ فل کھانا کھائے گا تو اس کی آنٹی اسے ماریں گی، تمہیں پتہ ہے؟ رکو تمہیں میں دکھاتی ہوں۔ تو نا وہاں پہ نا ایک پین ڈرائیو لیتی ہے اور میڈم یو کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور بولتی ہے جاؤ یہ دیکھنا، بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا تمہیں۔ تو نا وہاں پہ میڈم یو نا ایک دم مطلب سکویز ہو جاتی ہیں، ان کے دل میں بہت زیادہ زور زور سے دھک دھک ہو رہا تھا۔ تو نا وہاں پہ میڈم یو کو باہر نکال کے چینگ فیمیا کو اندر ڈالا گیا، چینگ فیمیا اور جینگ چین کو۔ پھر وہ دونوں بھی نے بھی دیکھا، پھر ان چاروں کو مطلب ہاسپٹل سے باہر پھینک دیا، اور لینسن وہاں پہ رو رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس آنٹی کو وہ جان سے مار دے، لیکن ونگ نے اس کے روک رکھا تھا۔ ونگ نے اسے پرومس لیا تھا کہ وہ اس آنٹی کو کبھی نہیں مارے گی، کیونکہ ونگ کو لگتا تھا کہ اگر وہ آنٹی بھی نہیں ہوتی تو وہ زندہ بھی نہیں ہوتا۔ شاید وہ آنٹی نے مارا پیٹا جو بھی رکھا، اسے زندہ تو رکھا۔ تو نا وہاں پہ نا میڈم یو وہ پین ڈرائیو آن کرتی ہے اور لیپ ٹاپ میں دیکھنے لگتی ہے کہ کیا دیا ہے۔ تو دیکھتی ہے کہ اس کی بہن نے، میڈم یو کی بہن نے ونگ کے ساتھ کیا ہے، اور ونگ کو کب کیا سے مارتی تھی اور کتنا کام کرواتی تھی، اور ونگ کا کھانا بھی جسٹ 2 بائٹ۔ بچپن سے شاید وہ ایسے ہی رہتے آیا ہوگا۔ تو نا وہاں پہ نا جب یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے اور اس کے کپڑے دیکھتے ہیں، میڈم یو نے اسے فون کبھی نہیں کیا، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کیسا ہے، لیکن پیسوں کی کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ وہ اپنے بہن کے لیے بہت سارے پیسے بھیجتا تھا ونگ کے لیے، اور ونگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا۔ اس کی جو کالج میں پڑھتا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، تو وہاں پہ نا بہت اچھے گریڈ لاتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اسے اس کے سورسز بہت کم تھے، اسے بک بھی پراپرلی نہیں ملتے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، وہ بہت اچھا گریڈ لاتا تھا۔ اس کے گریڈ اچھے کیسے آتے تھے اس کی آنٹی کو پتہ نہیں، کیونکہ وہ آنٹی کبھی پڑھنے ہی نہیں دیتی تھی، اس کو کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا تھا پڑھنے کے لیے۔ پھر بھی ونگ کی گریڈز بہت اچھے آتے تھے، تو جینگ فیمیا اچھے کالج میں ونگ کو انویشن دے دیا تھا۔ ونگ کو کیا بولتے ہیں، یار میں بھول گیا، اسکالرشپ مل گئی تھی، یہ ساری چیزیں اسے مل گئی تھی۔ اور ابھی وہ کیا کر رہا تھا، اس کا بیٹے کو ایسے کسی کوئی ایک ڈاگ کو بھی اتنی زیادہ کرول طریقے سے کوئی ٹریٹ نہیں کرتا جیسے اس کے بیٹے کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ تو نا وہاں پہ جینگ فیمیا بولتے تم نے بولا تھا کہ تمہاری بہن کا کوئی بچہ نہیں ہے تو ہم ونگ کو دے دیتے، تو اب کیا کہنا ہے تمہارا؟ تو نا میڈم یو نا اس کے ہاتھ کو کلنچ کرتی ہے اور اس کو بولتی ہے لیٹس گو، دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ تو نا وہ لوگ باہر نکلتے اور نا چپیٹ پہ چپیٹ مار رہی تھی اپنی بہن کو اور بولتی تیرا کوئی اولاد نہیں ہے، تو نے بولا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، پلیز مجھے ونگ دے دو، میں ونگ کو بہت اچھے سے رکھوں گی، ونگ کو کبھی بھی ہرٹ نہیں کرنے دوں گی۔ تو تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا بتا؟ ایسا بول کے انہیں چپیر پہ چپیر مار رہی تھی۔ تو نا وہاں پہ آ کے اس کی بہن بولتے میں تیرے بیٹے کو کیوں پالوں، میں میرے بیٹے کو پالوں گا نا۔ تو بولتے تو پھر میرے بیٹے کو کیوں مانگا؟ کیونکہ وہ پیسے چاہیے تھے مجھے، میرا ہسبینڈ مر چکا ہے اور میرے بیٹے کو بھی ایک ایکسپینسو چیزیں چاہیے ہوں گی، تو اسی لیے۔ تو بولتے تیرے بیٹے کو رکھ۔ تو نا جینگ چین کو ایک اشارہ کرتا ہے، تو نا اس کے بیٹے کو اتنا مارتا ہے، اس کے بیٹے کو پیرالائسس بنا دیتا ہے جینگ چین، اور بولتے جیسے میرے بھائی کی حالت بنا دینا ہے تو تیرے بیٹے کی بھی حالت ویسی ہوگی۔ اور نا سب کچھ میڈم یو نے اس کی بہن سے چھین لیا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ سب کر کے اس کے بچے کی وہ تکلیف درد وہ کم نہیں کر سکتی،
تو ان کو مطلب ایک دم ہی پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا تھا۔ تو نا میڈم یوں نا مطلب رو رہی تھی، انہیں بہت زیادہ گلٹی محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وینگ کے ساتھ یہ ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی۔ وینگ ان کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ ان کا بچہ تھا، وہ ایسے ہی اس کو مطلب بھول گئی تھی۔ کیسے انہوں نے کسی اور کے اوپر ان کے بچے کے لیے کیسے یقین کر لیا، اور ان کی بہن جو جھوٹ بولتی تھی وہ ان پہ یقین کر کے اور زیادہ چڑ جاتی تھی وینگ سے، اور وینگ سے وہ بات نہیں کرتی تھی۔ تو نا وہ رو رہی تھی، تو دوسری طرف سے وینگ کو ہوش آتا ہے۔ وینگ کو ہوش آنے کے بعد نا لینسن بولتے بی تم ٹھیک ہو نا؟ تو وینگ نے بولتا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو نا وہاں پہ وینگ بولتا ہے یہ نکالو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو نا وہاں پہ نا لینسن بولتا ہے مجھے پتا ہے تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن بیبی یہ تمہارے لیے ہی اچھا ہے، پلیز بچہ اس کو رکھ دو۔ تو نا وینگ بولتا ہے نہیں۔ تو وہاں پہ میڈم لین آتی ہے اور بولتی ہے میرا بیٹا، میرا کپ کیک اٹھ گیا۔ تو وینگ بولتا ہے آنٹی یہ ساری چیزیں کھولنے کے لیے بولو نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ میرے سانسوں کو روک رہا ہے لینے سے۔ تو میڈم لین بولتی ہے ایشو کہ ہم ہیں نا یہاں پہ، تمہیں زیادہ چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا کروں، میں اپنی لائف کو یہ ساری چیزیں پہ تم رہنے والے ہو بچہ، کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سے ایڈجسٹ کر لو بابے۔ تو وینگ نا چپ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں وہ پھر سے بند کے لیتا ہے، کیونکہ میڈیسن کا اثر ابھی تک اس کے اوپر تھا۔ تو نا وہاں پہ نا لینسن اپنے اومیگا کو دیکھ کے نا وہ نا رو پڑتا ہے، وہ بولتا ہے موم میں مر جاؤں گا اس کے بنا، میں اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، کچھ کیجیے، میں نہیں چاہتا کہ میں اسے کھو دوں۔ تو نا وہاں پہ نا لینسن نا وینگ کو بولتا ہے کہ وینگ دیکھو نا بابے، تمہارے پاس ہے نا، تمہارا الفا کسی کو بھی تمہیں ہرٹ کرنے نہیں دے گا۔ آئی ایم سوری بابے، پلیز معاف کر دو مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا، تمہیں اس نرک میں جانے نہیں دینا چاہیے تھا، آئی ایم سو سوری۔ ایسا بول کے نا وینگ کا ہاتھ پکڑ کے وہ کس کر رہا تھا۔ تو وہاں پہ ماسٹر لین بولتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو نا بولتے جینگ فیملی نے ہی اس کو برباد کر دیا ہے۔ تو بولتے واٹ، مطلب کوئی تو کام اچھا کیا جینگ فیملی نے۔ تو وہاں پہ بولتے وہ اس جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ تو میڈم لین ایسا بولتی ہے، تو بولتے ہاں ڈونٹ وری، اس جیل میں اس کی آخری سانس سے گزریں گے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ تو نا میڈم لین نا وینگ لینسن کو سر پہ بیٹھ کر کے بولتی تھوڑا سا کچھ کھا لو، تم نے ٹھیک سے کچھ بہت دنوں سے نہیں کھایا ہے، اگر تم ٹھیک نہیں رہو گے تم اس کا دھیان کیسے رکھو گے بابے میرا بچہ۔ ایسے کر کے لینسن کو فورہیڈ پہ کس کرتی ہے اور لینسن کو وہیں پہ کھانا کھلانے لگتی ہے۔ تو لینسن بولتے ہیں موم میں نے غلطی کر دی، اسے آنے سے روکنا چاہیے تھا موم۔ تو وہاں پہ نا میڈم لین بولتی سو کہ غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے، اگر ہم اسے روک دیتے تو یہ ساری چیزیں بالکل نہیں ہوتی، تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ایوری تھنگ گونا بی فائن، ایوری تھنگ جسٹ گونا بی انڈر کنٹرول، اوکے ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ ایسا بول کے میڈم لین بھی لینسن کو کھلاتی ہے، اور وہاں پہ نا جیانگ وینگ سے ملنا چاہتے تھے، انہیں پتہ چلا تھا کہ وینگ کو وہ کیا گیا ہے اور وینگ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے، تو وہ ہاسپٹل سے ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن لینس نے ایک دم ٹوٹلی منع کر دیا تھا کہ نہیں تم لوگوں کو اس سے نہیں ملنا چاہیے، وینگ کو تکلیف ہوگی۔ تو نا جیانگ ملنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن لینس ملنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ ایسا کرتے کرتے تو گائز میں اپنی کہانی یہ پہ ختم کرتی ہوں۔ یہ 2 شارٹ فین فکشن ہے، پلیز مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگا، اور اتنے کم ویوز کیوں آ رہے ہیں گائز، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔
لائک کر دو تو میرے ویڈیو کا رینج بڑھ جائے گا، تو لوگوں کے پاس پہنچے گا۔ نوٹیفیکیشن نہیں جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس؟ پلیز مجھے بتائیے۔ تو سبسکرائب کیا ہے تو بیل آئیکن کو پلیز پریس کر دیجیے گا، اور آپ کے پاس نوٹیفیکیشن روز چلی جائے گی، کیونکہ میں روز ویڈیو ڈالتی ہوں۔ I love you guys. Bye bye.